بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس محفل کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب شیخ سرور عالم صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری محفل میں آپ تشریف لائے، جو کہ ہمارے لیے یقیناً بہت ہی باعث مسرت ہے، لہذا ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ بارک اللہ فیکم۔ آمین یا رب۔ ناظرین کرام، غالباً آپ کے ذہنوں میں ہوگی یہ بات کہ اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر انہی محترم مہمان کی معیت میں ہم نے اس موضوع سے متعلق گفتگو کی تھی کہ دین اسلام میں علم کی بہت بڑی فضیلت و اہمیت ہے، اور وہ لوگ جو کہ علم کی دولت سے مزین اور آراستہ و پیراستہ ہیں، اللہ عز و جل کے نزدیک ان کا خاص مقام و مرتبہ ہے اور بڑی قدر و قیمت ہے۔ ہاں البتہ یہ کہ عمل بھی علم کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو آئیے ناظرین، آج کی اس ملاقات میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں ہم اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ شیخ، گزشتہ ملاقات کے موقع پر آپ نے جو عمدہ ترین انداز میں ہماری اور ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی کہ علم کی فضیلت اور اہل علم کا مقام و مرتبہ، تو بہت سی آپ نے ایسی وجوہات بیان فرمائی تھیں کہ جن سے یہی بات خوب واضح و ثابت ہوتی ہے۔ تو آج کی اس ملاقات میں ہم چاہیں گے کہ ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم کی متعدد آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو اہل علم ہیں، اولاً تو تمام انسانی آبادی میں اہل ایمان کا خاص مقام و مرتبہ ہے اللہ عز و جل کے نزدیک۔ جی۔ پھر اہل ایمان میں جو اہل علم ہیں ان کا مقام و مرتبہ مزید بلند ترین ہے۔ اسی گفتگو سے ہم چاہیں گے کہ آپ آغاز فرمائیے آج کی اس ملاقات میں رہنمائی کا۔ الحمدللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اور وہ لوگ جو علم والے ہیں رفعت درجات سے ان کو نوازا ہے، ان کے مقام کو بلند فرمایا ہے۔ صحیح۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس کو خوب جانتا ہے، خبر رکھنے والا ہے اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے جو درجات کی بلندی کا ذکر اپنی کتاب میں 4 جگہ پر کیا ہے، جی 4 جگہوں پر۔ صحیح ہے۔ ایک تو یہ جگہ ہے جی ہاں، جو ابھی جس آیت میں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جی سورہ المجادلہ۔ جی، اور دوسری آیت ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔ جی یہ دوسری آیت ہے کہ صحیح۔ جو اہل ایمان ہیں جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ جی، یعنی اللہ کا نام سن کر جی، ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ دل لرزنے لگتے ہیں۔ جی، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہیں آیتیں، زادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ایمان اور پختہ ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ وعلی ربہم یتوکلون، یہ اہل ایمان اپنے رب پر بھروسہ اور توکل کرتے ہیں۔ جی، وہ کون ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہی لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو دیا ہوا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا،
یہی حقیقت میں اہل ایمان ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس مقامات اور درجات ہیں، اور مغفرت ہے اور بہترین روزی ہے۔ جی، تو اس میں ارشاد ہوا جن نعمتوں کا ان کے بارے میں تذکرہ کیا گیا، جی تو ان نعمتوں میں سے ایک چیز یہ کہ لہم درجات ہوں، ہاں، اور سب سے پہلے اس کو ذکر کیا۔ جی ہاں، جی کہ ان کے خاص درجات ہیں، یعنی بلند ترین درجات جی اللہ کے نزدیک۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو علم کی دولت سے مزین ہیں، اور علم کی وجہ سے ہی پھر انہوں نے حق کو پہچانا، ایمان کے نور سے اپنے دلوں کو انہوں نے منور کیا۔ جی تو یہ دوسرا مقام ہو گیا جی قرآن کریم میں کہ جہاں بلندی درجات کا کچھ لوگوں کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ جی، اور تیسرا مقام ومن یأتہ مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئک لهم الدرجات العلی، جی فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ایمان کی حالت میں آئے گا اور اس نے نیک اعمال کیے ہوں گے، فاولئک لهم الدرجات العلی، تو انہی کے لیے بلند مقامات ہیں، بلند درجے ہیں۔ جی صحیح، یہ تیسرا مقام ہے۔ جی ہاں، اسی طرح سے چوتھی جگہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما درجات منہ ومغفرہ ورحمہ، صحیح، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو جہاد کرنے والے ہیں ان کو فضیلت دی ہے، جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں ان پر صحیح، اجرا عظیما، اور بہت ہی بڑا اجر ان کے لیے ہے۔ درجات منہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اونچے درجات ہیں ان کے، وہ مغفرت ہے اور رحمت ہے۔ صحیح، یہ چوتھا مقام ہے۔ جی ہاں، یہ 4 مقامات ہیں، ان میں سے 3 میں جو رفعت درجات کا ذکر آیا ہے وہ اہل ایمان کے لیے۔ جی ہاں، اور ایمان اور علم لازم و علم، ملزوم۔ جی بالکل، ایمان ہی علم نافع اور عمل صالح ہے۔ جی، ایمان ہوگا تو علم بھی ہوگا، علم بھی ہوگا، علم کی وجہ سے ہی انسان حق کو پہچانے گا، ہاں، اور پھر اس پر ایمان قبول۔ جی اس کی تصدیق کرے گا، علم ہوگا جب، اور اس کے مطابق عمل کرے گا، تو علم نافع اور عمل صالح ہی ایمان ہے۔ جی، اور چوتھے مقام میں جو رفعت درجات کا ذکر کیا وہ جہاد کا تذکرہ ہے، تذکرہ ہے وہاں پر۔ جی ہاں، اور یہ بات بھی آدمی کو یاد رکھنا چاہیے کہ جہاد کی کئی قسمیں، اس میں جہاد علم جو ہے حاصل کرنا یہ بھی جہاد ہے، بالکل، جی ہاں، نفسانی خواہشات کو لگام دینا وہ بھی جی ہاں، وہ بھی جہاد ہے۔ جی، اور عبادت میں کوشش کرنا، وقت پہ مسجد آمد و رفت، وہ بھی جہاد ہے۔ نماز با جماعت کی پابندی وہ بھی جہاد، جی، حج کے لیے جانا، اس میں کوشش، قربانیاں وہ بھی جہاد۔ جی، اپنے نفس کو شہوتوں سے بچانا، اپنے نفس پر کنٹرول کرنا، یہ بھی جہاد ہے۔ بالکل، تو جہاد کی بہت سی قسمیں ہیں۔ جی، طلب علم کے لیے محنت، کوشش، نکلنا گھر سے دوری، وہ بھی جہاد ہے۔ اور اگر واقعی جہاد بمعنی قتال بھی مراد ہو، جو کہ بلند ترین درجہ ہے، تو وہاں وضاحت کی اس موقع پر اگرچہ ضرورت تو نہیں ہے، لیکن بالکل مختصر یہ کہ وہ جہاد جو کہ خالصتاً کلمہ لا الہ الا اللہ اور اللہ کے دین اور حق کی سربلندی کی خاطر ہو، نہ کہ اور کسی مقصد کی خاطر۔ جی، اور اس کے بعد یہ کہ اس کے دین اسلام میں اور شریعت میں جو اصول و ضوابط مقرر کر دیے گئے ہیں، ان اصول و ضوابط اور ان حدود و قیود کے ساتھ وہ جہاد ہو، جی، ورنہ یہ جہاد کہ ہر شرعی کوئی ہوگا، اٹھ کر اپنی طرف سے، جہاد شرعی وہی ہے۔ جی ہاں، اگر کوئی خود ہی چلتا بنے یا اعلان کر دے تو یہ وہ چیز جہاد ہے، نہیں وہ ہے۔ فساد ہے۔ جی، فساد ہے بالکل۔ تو یہ وضاحت یاد رکھنی چاہیے۔ جی، اور اس کے بعد 20ویں وجہ بقول اہل علم کہ جس سے علم والوں کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ 20ویں وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کی گواہی، یعنی اس سے قبل گزشتہ ملاقات میں ہم 19 وجہیں بیان جی کر چکے ہیں۔ جی جی یہ نئی ملاقات ہے، نئی محفل ہے، تو یہ اشارہ ہو جائے۔ تو اب 20ویں وجہ آپ بیان فرمائیے گا۔ کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اہل علم اور ایمان کے ذریعے سے کو گواہی پیش کرے گا کافروں کے قول کے باطل ہونے پر۔ جی، کہ کافر جو کچھ کہہ رہے ہیں وہاں قیامت کے دن اللہ کے سامنے جی، وہ باطل ہے۔ وہ باطل ہے۔ جی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ
लक़द लबिस्तुम फ़ी किताबिल्लाहि इला यौमिल बअथ फ़हाज़ा यौमुल बअथ वलाकिन्नकुम कुंतुम ला तअलमून। जी, कहते जब क़यामत कायम होगी तो ये जो मुजरिम हैं जी, यानी कुफ़ार ये कसम खाएंगे मा लबिसू गैर साअ कि 1 घंटा ही तो ठहरे, घड़ी भर के लिए, घड़ी भर के लिए मौका ही नहीं मिला हमें कुछ समझने का जी और अच्छे काम करने का बिल्कुल। और दीन को अपनाने का। कज़ालिक कानू युफ़कून, जी, इसी तरह से ये बहके हुए थे या बहकाए गए थे। सही है। वक़ाल लदीना ऊतुल इल्म वल ईमान, लेकिन अहले ईमान और अहले इल्म कहेंगे लक़द लबिस्तुम फ़ी किताबिल्लाहि इला यौमिल बअथ, तुम तो क़यामत तक अल्लाह ताला की किताब में जी, ठहरे हुए थे। यानी कि अल्लाह ताला ने जो मुक़द्दर किया हुआ था, यानी उसकी तकदीर में इतने काफ़ी दिनों तक तुम ठहरे। जी, फ़हाज़ा यौमुल बअथ, ये उठ खड़े होने का दिन है। वलाकिन्नकुम कुंतुम ला तअलमून, लेकिन तुम लोग नहीं जानते थे, यानी कि तुम यकीन नहीं करते थे कि तुम उठाए जाओगे फिर दोबारा। जी, तो इसलिए गफलत में पड़े रहे। जी और अब जब क़यामत बर्पा हो चुकी तो अब तुम कहते हो कि वो तो एक घड़ी भर के लिए हमारी दुनियावी ज़िंदगी थी कि या अल्लाह तूने हमें वहाँ कुछ वक्त दिया होता तो हम तेरे कुछ दीन कर को लेते। जी समझते, अच्छे काम करते। तो गोया उनका ये दावा ये गलत है और इसे गलत साबित करने के लिए अल्लाह ने हुज्जत बनाया उन लोगों की बात को कि जिन्होंने जवाब दिया कि नहीं, तुम्हारी बात सही नहीं है, तुम तो बहुत अरसा रहे दुनिया की ज़िंदगी में। तो ये जवाब दिया इल्म वालों ने। तो गोया कि इल्म वालों के जवाब के ज़रिए काफिरों और बातिल वालों की बात को रद्द किया गया, अल्लाह की और तरफ से हुज्जत कायम होगी। जी हुज्जत बनाया गया, करार दिया गया। और 21वीं वजह, 21वीं वजह ये कि अल्लाह ताला ने ख़ास करके अहले इल्म को बयान किया है कि ये अल्लाह ताला से खौफ रखते हैं, उससे डरते हैं। जी, तमाम लोगों में से अहले इल्म के बारे ही में अल्लाह ताला ने जो है बयान फरमाया है कुरान मजीद में। फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा इन्नल्लाह अज़ीज़ुन गफ़ूर। फरमाया कि अल्लाह ताला से उसके बंदों में से जो अहले इल्म हैं, जो उलमा हैं, वही डरते हैं। जी, यकीनन अल्लाह ताला गालिब है और बहुत ही ज़्यादा बख्शने वाला है। और सही ये जो हस्र कर दिया कि यही लोग खौफ रखते हैं अल्लाह ताला से, जी, ये बहुत बड़ी फजीलत है बिल्कुल, उलमा के लिए। अल्लाह ताला ने फरमाया दूसरी आयत के अंदर जज़ाउहुम इंदा रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीना फ़ीहा अबदा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह। जी, इस आयत के अंदर फरमाया कि उनका बदला उनके रब के पास जन्नात अदन है जिसके नीचे नहरें जारी होंगी, खालिदीना फ़ीहा अबदा, उसके अंदर ये हमेशा हमेशा रहेंगे। रज़ियल्लाहु अन्हुम, अल्लाह ताला इनसे राज़ी हो गया, व रज़ू अन्हु, और ये अल्लाह से राज़ी हो गए। ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह, ये किसके लिए है? जो अपने रब से खौफ रखते हैं, जी, जो डरते हैं। और वो कौन लोग हैं? पहली आयत के अंदर बयान फरमा दिया, अहले इल्म, वो अहले इल्म हैं। सुभान अल्लाह। तो गोया कि अहले इल्म के बारे में ख़ुद अल्लाह की तरफ से ये गवाही दी गई कि ये वो लोग हैं कि जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ व खशियत है। जी तो ये बहुत बड़ा गोया कि मकाम व मर्तबा और फजीलत है इल्म वालों की। और उसके बाद 22वीं वजह, 22वीं वजह यह है कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए मिसालें बयान फरमाई हैं और ये भी ख़बर दी है। तो फ़िलहाल एक वक्फ़ा लें, वक्फ़े जी। के बाद मुहतरम नाज़रीन फ़िलहाल लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फ़ा, हमारे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन किराम, वक्फ़े के बाद हम हाज़िर खिदमत हैं। तो आइए सिलसिले गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए अपने मेहमान की ज़बानी। शेख, वक्फ़े से कबल जो आज का हमारा मौज़ूअ गुफ्तगू है, यानी अल्लाह अज़्ज़ा व जल के नज़दीक और ये कि दीन इस्लाम में इल्म और अहले इल्म का ख़ास मकाम व मर्तबा, तो इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए आपने जो आगाज़ फरमाया था कि क़ुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से मुतअद्दिद मकामात पर इंसानों के लिए मिसालें बयान की गई। जी
یعنی کوئی مثال دے کر کوئی بات سمجھائی گئی ہے۔ تو ایسی بہت سی مثالیں ہیں کہ جن سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اہل علم کا بطور خاص ایک بلند ترین مقام و مرتبہ ہے۔ تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا۔ جی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر بہت ساری مثالیں بیان فرمائی ہیں بندوں کے لیے، تاکہ انہیں یقین ہو جائے جی کہ یہ سب کچھ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے سب حق ہے۔ جی، کیونکہ صحیح مثال بیان کرنے سے بقول اہل علم فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ جی، جیسے کہتے ہیں کہ بالمثال یتضح یتضح المقال۔ الحال، تو یوں اللہ نے بھی مثالیں بیان فرمائی ہیں، لیکن اب ان مثالوں سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے، انہیں سمجھنے والا کون ہے؟ جی، تو اس بارے میں کیا ارشاد ہوا؟ تو ان مثالوں سے فائدہ حاصل کرنے والے وہی اہل علم ہیں، یعنی علماء ہیں، صحیح ہے۔ اور جو اس علم کے ساتھ خاص ہیں۔ جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ جی فرمایا کہ یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَاقِلُونَ، لیکن اس کو سمجھتے صرف الا العالمون۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ جی، جی اس کو سمجھنے والے صرف عالم لوگ ہی ہیں، اس سے فائدہ جو حاصل کرتے ہیں۔ جی ہاں، سمجھنے والے تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن فائدہ جو حقیقت میں حاصل کرنے والے ہیں، یا حقیقت میں سمجھنے والے۔ جی، حقیقت میں سمجھنے والے، یعنی کہ اور حقیقت میں سمجھنے والا وہی ہے کہ جو اس کو اپنائے بھی، جی، قبول کرے، عمل کرے، تو وہی گویا کہ حقیقت میں سمجھنے والا ہے۔ باقی لوگوں کو ان مثالوں سے، اللہ کی بیان فرمودہ ان مثالوں سے لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ نہیں، جی، بلکہ دیکھیں آپ شرک کے بارے میں کتنی مثالیں قرآن مجید میں کئی مثالیں ہیں، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جی، لیکن بہت اثر سارے نہیں ہوتا۔ اثر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے اس کی مثال یوں ہے کہ فَكَأَنَّمَا خر من السماء، خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ اللہ نے انسان کو کتنی عظمت و رفعت سے نوازا، کتنی بلندیاں عطا فرمائیں۔ یعنی اگر دنیا میں کسی انسان کو یوں کہا جائے کہ بھئی اگر تمہیں کھانے پینے اور بھوک محسوس ہو، کھانے پینے کی ضرورت، تو تم فلاں کا دروازہ بجاؤ، اور لباس کی ضرورت ہو تو فلاں کا دروازہ جا کر بجانا، اس کے سامنے گڑ گڑانا، بیمار پڑ جاؤ تو فلاں کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلانا، تو یہ تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل يستویان مثلا، کہ اللہ ایک مثال بیان فرما رہا ہے کہ ایک غلام وہ ہے کہ جس میں بہت سے شریک ہیں، حصے دار ہیں، کہ گزشتہ وقتوں میں معاشرے میں، گھروں میں غلاموں کا رواج ہوا کرتا تھا۔ جس کے پاس حیثیت ہے وہ بازار جاتا اور اپنی جیب سے قیمت ادا کر کے غلام لے آتا گھر کے کام کاج کے لیے۔ اور اس قسم کے لوگ جن کے پاس حیثیت نہیں ہے تو وہ 2 4 8 10 آدمی مل کر، جیسے آج کل گاڑی خریدتے ہیں، جی، تو یوں وہ پیسے جمع کر کے غلام لے آیا کرتے تھے۔ اب ایک دن وہ اس کی خدمت انجام دے گا، دوسرے دن دوسرے کے کام کاج کرے گا۔ اب یہ اس مشکل میں کہ ایک آقا کہتا ہے کہ خبردار، اگر آج تم اس کے گھر گئے، آج تو تم نے میرے گھر میں جھاڑو لگا لی۔ یا ایک آقا کہتا ہے کہ ایسا کرو، دوسرا کہتا ہے کہ خبردار اگر ایسا کیا میں ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اب اس کی زندگی عذاب ہے، اس کی سنے، اس کی سنے، کس کس کو راضی کرے۔ ایک کو خوش کرتا ہے تو وہ ناراض، اس کو خوش کرتا ہے تو یہ ناراض۔ تو ایک اللہ کا جو غلام بن گیا، بندگی اختیار کر لی، تو وہ گویا کہ اس انسان کی طرح ہے کہ جس کا آقا ایک ہی ہے، ایک کو راضی کر لیا اور بے غم ہو گئے۔ لیکن جس کسی کو یہ بات اچھی نہ لگتی ہو اور وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہو، اللہ نے انسان کو یہ بتا دیا کہ دیکھو تمہاری زندگی، تمہاری موت، تمہارے لیے شفا، صحت و تندرستی، تمہارا کھانا پینا، تمہاری ہر ضرورت ہم نے صرف اور صرف اپنے پاس رکھی ہے، تمہیں کسی کا محتاج ہم نے نہیں کیا۔ یہ تمام کائنات، یہ سورج، چاند، ستارے، دریا
اور گہرے گہرے سمندر، اونچے اونچے پہاڑ، یہ سب کچھ تو ہم نے تمہاری خدمت کے لیے بنائے، نہ کہ تم ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ جی اتنی بلندی سے نوازا، گویا آسمانوں پر بٹھایا اللہ نے انسان کو۔ اب اگر کسی کو خود ہی عزت، یہ بلندی اور آسمانوں پر مقام یہ اچھا نہیں لگا اور اس نے خود کو گرا دیا، شرک کر رہا ہے، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، گویا وہ آسمانوں سے گرا، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اور زمین تک بھی نہیں پہنچا، راستے میں پرندوں نے اسے نوچ نوچ کر بوٹی بوٹی کر دیا۔ او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، یا تیز ہواؤں نے اسے پٹخ ڈالا ادھر ادھر۔ تو یہ مثالیں جی جگہ جگہ قرآن کریم میں مثالیں، جی یہ اسی لیے ہیں کہ لوگ سمجھیں اور عبرت حاصل کریں، لیکن صرف وہی سمجھتے ہیں جو علم والے ہیں۔ جی بالکل۔ تو گویا کہ علم والوں کے لیے یہ بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اور کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ 23ویں وجہ۔ جی، کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کا جو مناظرہ جی اپنے باپ سے اور ان کی قوم سے، اور پھر یہ کہ ابراہیم علیہ السلام اس مناظرے کے اندر ان لوگوں پر غالب آ گئے، انہیں شکست دے دی، اور یہ کہ اسی حجت اور دلیل اور اسی یعنی قوی الحجہ ہونے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت بیان فرمائی جی اور ان کو بہت ہی بڑا درجہ عطا فرمایا علم حجت کی وجہ سے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ ہماری وہ دلیل اور حجت ہے آتیناہا ابراہیم، کہ ہم نے اسے ابراہیم کو دیا۔ جی ان گویا کہ بطور مدح اور تعریف اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ جی، اور یہ حجت جو ہے یہ بھی گویا کہ علم کی وجہ جی سے۔ بالکل، اگر علم نہیں تو حجت کیا صحیح، دلیل علم کوئی نہ بیان؟ ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کیسے وہاں مناظرہ کرتے؟ بالکل۔ درست۔ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم، اسی طرح سے ہم جس کو چاہتے ہیں ان کے درجات بلند کرتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، یقیناً تمہارا رب بہت ہی حکمتوں والا اور علم والا ہے۔ سبحان اللہ۔ زید بن اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نرفع درجات من نشاء بعلم الحجہ، کیونکہ یہاں پر علم الحجہ کا ہی تذکرہ ذکر۔ جی صحیح ہے۔ اور اس کے بعد جو 24ویں وجہ ہے فضیلت کی، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خبر دیا ہے کہ اس نے مخلوقات کو پیدا کیا جی اور بیت حرام کو رکھا اور شہر حرام کو بھی اور حدی کو، اور اسی طرح سے وہ جو قلائد جو اونٹوں کے گردن میں، حدی سے مراد اور اونٹوں سے مراد وہ قربانی کے جانور، قربانی کے جانور جو حج میں ہو، صحیح ہے، تاکہ لِيَعْلَمَ عِبَادَهُ، تاکہ اللہ تعالیٰ یعنی چاہتا یہ ہے کہ اس کے بندے جان جائیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے جی اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان کو پیدا کیا اور انہی کے مثال، انہی کے مثل زمینوں سے بھی، یعنی 7 زمینیں، یتنزل الامر بینہن، کہ ان کے درمیان اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوتا ہے، لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تاکہ تم جان جاؤ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ جی تو اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ بندوں کا اللہ تعالیٰ کا جاننا اور اس کی صفات کو پہچاننا اور اس کی عبادت کو جاننا کہ اللہ ہی تعالیٰ صرف عبادت کے لائق ہے، یہی اور سب اس کے گھر کی تعظیم، جی اور اس کے شعائر کی تعظیم اور ان کا عملی نمونہ پیش کرنا، جی جی یہ کہ سب اللہ کے گھر کے حج کے لیے روانگی اور وہاں جانور لے جانا، جانوروں کو قربان کرنا وہاں لے جا کر، یہ سب توحید ہی کے مظاہر ہیں۔ جی ہاں، تو یہ ہوا کہ توحید ہی سب سے بڑی گویا کہ غایت علم ہے۔ بالکل، جی، اور جو شخص توحید نہ جانے وہ سب سے بڑا جاہل وہ ہے۔ کیا جانے۔ جی، کیونکہ توحید کا علم ہی سب سے بڑا علم ہے۔
بلکہ وہی علم ہے. اور اسی لیے جو علماء نے لکھا کہ اگر کوئی انسان ساری عمر بالکل جنگل میں رہا اور انسانی آبادی سے دور، کبھی اس نے کسی انسان کی شکل ہی نہیں دیکھی، کہ فرض کیجئے کوئی حادثہ پیش آ گیا جی. ایسا کہ جنگل میں کہیں رہ گیا، بچھڑ گیا اور وہیں پھر وہ بڑا ہوا، تو اس سے دین کے بارے میں قیامت کے دن جو ہے یا عبادات کے بارے میں اور تو شاید کچھ سوال نہیں ہوگا، لیکن توحید کے بارے میں اس سے بھی سوال ہوگا. جی. اس لیے کہ اتنی سوجھ بوجھ اللہ نے دی ہے فطری طور پر انسان کو کہ ساری عمر اگر وہ غار کے اندر رہا، جنگلوں میں رہا، تب بھی اس نے اپنی آنکھوں سے جو یہ مناظر دیکھے کہ ہر دن مخصوص انداز سے سورج کا طلوع ہونا، مخصوص رفتار سے مخصوص راستے میں اپنا سفر طے کرنا، پھر مغرب میں مخصوص انداز سے غروب ہو جانا، پھر چاند کا طلوع ہونا اور اس کا گھٹنا بڑھنا، یہ اسی طرح ستارے ٹمٹماتے، اور یہ کہ پھل اور پھول، تو یہ تمام کائنات، اس میں جگہ جگہ اللہ کی قدرت کے نظارے، اور یہ کہ کوئی پیدا کرنے والا اور اس نظام ہستی کو چلانے والا موجود ہے، اور وہ اللہ ہی ہے. تو توحید کے بارے میں تو اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ جو ساری زندگی جنگل میں ہی رہا ہو اگرچہ، تو جس نے توحید کو نہیں پہچانا تو اس نے کچھ بھی نہیں پہچانا. تو علم اصل یہی ہے. تو اس کے بعد آگے بڑھائیں سلسلے کو 26ویں وجہ. جی. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اہل علم کو کہ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دیا ہوا ہے، جو عطا کیا ہے، اس پر خوش ہو جائیں. جی. جو نعمت دی ہوئی ہے اس پر وہ خوش ہوں، اور یہ خبر دی کہ وہی سب سے بہترین چیز ہے. لوگ جو اور چیزیں اکٹھا کر رہے ہیں، مال و دولت اور یہ سب ساری چیزوں سے بہتر وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے، جس نعمت سے نوازا ہے. فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل یعنی ایمان، وبرحمتہ یعنی کہ قرآن، جیسے کہ مفسرین نے لکھا ہوا ہے، فبذلک فلیفرحوا، تو اسی ایمان اور قرآن کے ذریعے ہی کی وجہ سے انہیں خوش ہونا چاہیے. وہ خیر مما یجمعون، یہ چیز یعنی ایمان اور قرآن، وہ چیزیں جو جمع کر رہے ہیں ان سے بہت ہی زیادہ بہتر ہے. جی. اللہ خود یہ فرما رہا ہے. جی بالکل. اور ظاہر ہے کہ اللہ کو زیادہ علم ہے کہ کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز کم درجے کی ہے. تو اللہ خود یہ فرما رہا ہے کہ یہ فضل، اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت، یعنی ایمان جو تمہیں نصیب ہوا، اور یہ قرآن جو تمہارے لیے نازل کیا گیا تمہاری رہنمائی کے لیے، تو یہ بہت بہتر ہے اس چیز سے جو کہ لوگ جمع کیا کرتے ہیں، مال و دولت، زمین جائیداد. تو یہ ایمان اور قرآن جو ہے، یہ اس بات کو، اس کی قدر و قیمت کو وہی جان سکتے ہیں جن کے پاس علم. جی بالکل. تو اس سے بھی گویا کہ علم کی اہمیت واضح ثابت ہوئی. یا وہ لوگ جان سکتے ہیں جب کسی دینی مشکل میں پڑتے ہیں، جب اس کا حل نہیں پاتے، اور جب انہیں مجبور ہونا پڑتا ہے کسی عالم کے پاس جا کر کے اپنے مسائل کا حل پوچھیں، تو اس وقت انہیں پتہ چلتا ہے کہ علم کتنی بڑی نعمت. جی بے شک. ناظرین کرام، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. تو آئیے سلسلہ گفتگو کو اب پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے مہمان کی زبانی. شیخ، وقفے سے قبل آج کی اس ہماری ملاقات میں جو موضوع گفتگو چل رہا ہے کہ علم اور اہل علم کی خاص فضیلت اور قدر و قیمت اور مقام و مرتبہ، اس سلسلے میں بہت سی قرآنی آیات کی روشنی میں اہل علم نے جو کچھ تذکرہ فرمایا ہے، آپ نے یہاں اس بارے میں گفتگو فرمائی. ہم چاہیں گے کہ اس چیز کو آپ آگے بڑھائیں، اور یہ کہ جو وجوہات اہل علم نے بیان کی ہے کہ اس وجہ کی بنا پر اور اس وجہ کی بنا پر علم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، تو 26ویں وجہ ہمارے سامنے ہے، تو آپ ارشاد فرمائیں. جی.
اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے جس کو علم دیا ہوا ہے جی کہ اسے بہت ہی خیر کثیر عطا فرمایا. صحیح. جو اہل علم ہیں ان کے بارے میں فرمایا جی کہ اس کو جو علم مل گیا تو سمجھو کہ بڑی خیر مل گئی, بہت بھلائی مل گئی. جی صحیح. فرمایا اللہ تعالیٰ نے یؤتی الحکمت من یشاء کہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے. جی. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا اور جسے حکمت مل گئی دے دی گئی تو اسے بہت ہی زیادہ خیر دے دیا گیا. جی. اور حکمت کیا چیز ہے؟ حکمت کا مطلب ہے جسے کہ ابن قتیبہ اور جمہور نے اور بہت سارے مفسرین نے کہا ہے جی. کہ الحکمت اصابت الحق. جی. حکمت اس کو کہتے ہیں کہ جو حق تک پہنچ جانا, اس کو حکمت کہتے ہیں. جی. اور سب سے بڑا حق کیا ہے؟ توحید کا معاملہ ہے. جی ہاں. اور حق تک پہنچنے کے لیے جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے وہ علم ہے, علم نافع اور عمل صالح. جی تو یہاں پر ایک چیز جیسے مطلب یہ ہے کہ ایمان اور توحید یہ بہت ہی عظیم چیز ہے. جی. اور اللہ تعالیٰ جو شخص یہ کام کرتا ہے یعنی ایمان اور توحید کے نشر و اشاعت, اس کے ہاتھوں پر کرامتیں بھی ظاہر کرتا ہے. جی. ایک حدیث میں آیا ہے جو ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اور بہت ہی یعنی بہترین اس کے اندر عبرتیں ہیں. جی. کہ فرماتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہو کر کے آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, صحیح. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دنوں رہنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھیجا کہ جاؤ اپنی قوم کے پاس, جی. دین پھیلاؤ, توحید کی طرف بلاؤ جی. اور لوگوں کو کفر و ضلالت سے نکالو. کہتے ہیں میں گیا وہاں سے اپنی قوم کے پاس پہنچا جب تو بھوک اور پیاس سے نڈھال تھا. جی. ان کے پاس آیا تو وہ کھانا کھا رہے تھے. صحیح. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ہماری تکریم کی اور کہا کہ مرحبا بصدی بن عجلان, ان کا نام تھا صدی بن عجلان. صحیح. مرحبا ہو تم کو, آؤ, خوش آمدید. خوش آمدید. جی. تو کہتے ہیں اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تو بے دین ہو گیا, جی. اور اس آدمی کے جو مکہ میں ہے اس کے دین پر تو چلا گیا. صحیح. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں بے دین نہیں ہوا, بل آمنت باللہ و رسول, صحیح. اللہ اور رسول پر ایمان لے آیا ہوں, جی. بے دین نہیں ہوا. تو کہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آؤ کھانا کھاؤ. تو کہا کہ ہم نے دیکھا کہ وہ خون کھا رہے ہیں. جی. تو کہتے ہیں کہ تم پر افسوس ہو, میں تو اس سے منع کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں جی. اور تم کو اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے آیا ہوا ہوں کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ, یہ ساری چیزیں چھوڑ دو, شرک اور کفر اور یہ حرام کھانا. تو کہتے ہیں وہ بہت ناراض ہوئے, قوم والے غصہ ہو گئے جی. اور بہت ہی ڈانٹا جھڑکا. کہتے ہیں کہ میں بہت ہی نڈھال ہو گیا غم سے کہ دیکھو ایک تو بھوکا اور پیاسا اور اس کے بعد سلوک ایسا کر رہے ہیں. جی. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ تھوڑا کچھ پانی نہیں تو پلا دو, پیاس لگی ہوئی ہے, میں مر جاؤں. کہا کہ نہیں تم بھوکے پیاسے یوں ہی مر جاؤ, ہم چاہتے ہیں, لا حول ولا قوة. تم کو ہم کچھ نہیں دیں گے. جی. کیونکہ وہ غصہ ہو گئے. کہتے ہیں مجھے اتنا غم ہوا کہ میں وہاں سے چل پڑا تھوڑی دور, اور اس کے بعد میرے سر پر پگڑی تھی, پگڑی کے اندر سر یوں کر لیا, چھپا لیا اور زمین پر ایسے ہی چلاتی ریت میں لیٹ گیا. جی. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کرامت. صحیح. چلاتی ریت پر لیٹ گیا, گرمی ہے, سخت گرمی, دھوپ ہے. جی. کہتے ہیں تھوڑی دیر میں نیند آ گئی. کوئی آدمی بھوکا اور پیاسا ہو اور زمین بھی گرم ہو, دھوپ ہو, اس میں کوئی سوتا ہے؟ ہاں. جی. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کرامت دیکھیے. جی. کہتے ہیں کہ مجھے نیند آ گئی اور سو گیا, اور گہری نیند سو گئے. کہتے ہیں پھر مجھے جو ہے خواب آیا کہ ایک آدمی ایک برتن کے اندر دودھ لے کر کے آیا اور مجھے دیا کہ اس کو پیو. جی. کہتے ہیں میں نے پی لیا, سیراب ہو گیا, آنکھ کھل گئی. کہتے ہیں کہ میں اچنبھے میں ہو گیا اور دیکھنے لگا تو پیٹ بھی نکل آیا. جی. یعنی واقعی پی لیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دوسری کرامت. سبحان اللہ. بھوک اور پیاس ختم ہو گئی. کہتے ہیں ادھر قوم والے انہوں نے سوچا, آپس میں گفتگو, کہا یار تم لوگوں کے ایک معزز انسان تمہارے پاس آیا, اس کو کھانا نہیں کھلایا, پانی نہیں دیا, یوں ہی بھگا دیا, یہ تو بہت برا کیا تم لوگوں نے. اور وہ اشرف القوم ہے, اور کتنے دنوں کے بعد واپسی ہوئی. جی. تو کہتے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ جاؤ کھانا اور پانی لے کر کے اس کو کھلاؤ اور پلاؤ.
صحیح. کہتے ہیں وہ لوگ لے کر کے آئے, کہا کہ سدی بن عجلان لو کھانا کھاؤ اور پانی پیو. کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ تمہارے کھانے اور پانی کی ضرورت نہیں ہے, جی اللہ تعالیٰ نے مجھے کھلا اور پلا دیا. کہتے ہیں میں نے کھول کر کے اپنا پیٹ بھی دکھلایا جی کہ میرا پیٹ دیکھو, یہ پیٹ بھی نکل آیا ہے باہر. صحیح. کہتے ہیں جب یہ دیکھا تو پوری قوم مسلمان ہو گئی, اسلام میں داخل. سبحان اللہ یہ تیسری کرامت. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کی دین کی جو خدمت کرتا ہے, جو توحید کے نشر و اشاعت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے عزت دیتا ہے دنیا کے اندر بھی. سبحان اللہ. لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالتا ہے, جی لوگ خود اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں. اس میں ایک عبرت یہ بھی ہے کہ دیکھیں وہ جھنجھلائے نہیں قوم سے جی کہ ان سے بحث و مباحثہ اور جھگڑا اور وہ کریں, نہیں, اللہ تعالیٰ کو معاملہ سونپ دیا سبحان اللہ. اور اپنی قوم سے تھوڑا دور ہو کر کے چلے گئے کہ دیکھیں ہو سکتا ہے دماغ ان کا ٹھنڈا ہو جائے. جی. اور ہو گیا. تو انسان کو دین کی نشر و اشاعت کے اندر اپنے نفس پر کنٹرول بھی کرنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ اگر ان لوگوں نے کوئی بے عزتی کی ہے تو اپنے نفس کے بدلے کے لیے صحیح ان سے اور بھی کچھ بگڑ جائے انسان, ہاں اور کوئی نامناسب بات کہے. جی اس لیے کہ جو مقصود ہے وہ تو اللہ کے دین کی خدمت ہے, خدمت ہے. جی اللہ کا پیغام پہنچانا. اپنے نفس کا انتقام نہیں مقصود جی ہے, ہاں, اپنے نفس کا اس میں کوئی حظ یا کوئی حصہ نہیں نہیں ہونا. ہونا چاہیے. جی تو الغرض یہ گفتگو بھی نکل آئی علم اور اہل علم کے مقام و مرتبے کے حوالے سے, کہ علم وہی ہے جو انسان کو جس کے ذریعے اللہ کی پہچان ہو, جی اپنے معبود کی پہچان, حق اور باطل کی پہچان اور تمیز ہو سکے. تو یوں اب تک آپ نے جو ہے یہاں بہت سی وجوہات بیان فرمائیں جو کہ اہل علم نے اپنی کتابوں میں جن کا تذکرہ کیا ہے. تو اس کے بعد آگے مزید سلسلے کو بڑھائیں. اس کے بعد 27ویں وجہ جی فضیلت علم اور علماء کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو انعامات کیے, جی ہاں جو فضل کیا, احسان کیا, اس کو شمار فرمایا ہے ایک آیت کے اندر. اور اس کے بعد سب سے جو عظیم نعمت ہے جی اس کا ذکر پہلے کیا ہے. صحیح. اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب دی اور حکمت عطا فرمائی, یعنی کہ علم عطا فرمایا. جی اور وہ علم دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب نازل کی اور حکمت, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, اور وہ باتیں سکھلائیں جو تم نہیں جانتے تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, اور اللہ تعالیٰ کا فضل آپ پر بہت ہی عظیم تھا. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کتاب اور حکمت اور علم کا ذکر جی, فرمایا. اور علم کا لفظ بھی استعمال جی فرمائیں. جی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تکن تَعْلَمْ, تعلم, یہ تینوں چیزیں کتاب, حکمت اور علم ایک ہی چیز ایک ہی چیز ہے, جی ہاں. پھر بھی باقاعدہ علم کا لفظ بھی ہے. مخصوص طور پر. جی ہاں, جی کہ اللہ نے آپ کو علم دیا ان چیزوں کا کہ جن کا علم آپ کو نہیں تھا. جی تو اللہ نے احسان یاد دلایا, احسان جتلایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور جس چیز کے ذریعے احسان جتلایا یعنی علم, تو ظاہر ہے کہ علم کی کتنی بڑی فضیلت ہوگی. اس کے بعد 28ویں وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو یاد دلایا ہے اس نعمت کا, جی اس نعمت کی یاد دلائی ہے, اور ان کو حکم دیا ہے کہ اس نعمت کا شکر ادا کریں. صحیح. اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت انہیں عطا فرمائی. جی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. جی فرمایا کہ جیسے ہم نے بھیجا تمہارے اندر تمہارے ہی میں سے ایک رسول کہ جو تمہارے اوپر ہماری آیتیں پڑھتے ہیں اور تمہارا تزکیہ فرماتے ہیں, جی اور تمہیں کتاب اور حکمت سکھلاتے ہیں, اور جو تم نہیں جانتے تھے تمہیں وہ سکھاتے وہ بھی سکھاتے ہیں. جی فاذکرونی, تو اس نعمت کے بدلے میں تم میرا ذکر کرو, مجھے یاد کرو. مجھے یاد کرو. اذکرکم, میں تمہیں اس کے بدلے میں تمہاری یاد کروں گا جی یا تمہارا ذکر کروں گا. واشکروا لی, اور میرا شکر ادا کرو. ولا تکفرون, اور ناشکری نہ کرو. صحیح. تو اس میں بھی گویا اللہ کی طرف سے کہ ہم نے رسولوں کو جو ہے علم سے نوازا, کتاب سے نوازا,
پھر امتیوں کو بھی یہی احسان یاد دلایا گیا کہ وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تعلمون، کہ ہمارے یہ نبی تمہیں علم سکھاتے ہیں ان چیزوں کا کہ جن کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے۔ تو خود اللہ کے نزدیک گویا علم کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اور پھر آیت کے آخر میں یہ حکم دیا گیا کہ اس نعمت یعنی علم کی نعمت جو تمہیں عطا کی گئی، اس پر تم اللہ کو یاد کرو اور اس کے شکر گزار بنو، بنے رہو۔ جی اور اس میں یہ ایک بہت اہم بات یہ بھی ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ یہ اللہ کا ارشاد ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یعنی جس کو اللہ یاد کرے یہ ظاہر سی بات ہے، تو اس سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ جی تو یہ بات بھی انسان کو، اور سب سے پہلے تو ہمیں خود اپنے آپ کو نصیحت کرنی چاہیے اور یہ بات یاد دلانی چاہیے، اور اس کے بعد باقی تمام کو، کہ یہ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ انسان کہ جس کے بارے میں اللہ یہ خود ارشاد فرمائے کہ میں اسے یاد کرتا ہوں۔ ایک حدیث بھی ہے کہ انسان جب اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اپنے دل میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ اللہ کی طرف سے ارشاد ہے، جی اذا ذکرنی حدیث قدسی میں، فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، اور یہ کہ اذا ذکرنی فی ملئ ملئن ذکرتہ ملئن افضل ذکرتہ، من، جی ہاں، لوگوں کے سامنے اگر انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اسے ان لوگوں کے سامنے یاد کرتا ہوں، اس انسان کو جو دنیا والے لوگوں سے بہتر ہیں، یعنی فرشتے آسمانوں والے۔ جی تو یوں اللہ کو یاد کرنا اور ہر موقع پر کبھی اس کی یاد سے اور اس احساس سے انسان محروم نہ رہے اور فراموش نہ کرے اس چیز کو کہ اللہ مجھے دیکھ نہیں رہا ہے، تو یہ بہت اہم ترین چیز ہے جو کہ آخر میں ہم نے مناسب سمجھا کہ اس جانب بھی تنبیہ ہو جائے۔ جی بالکل۔ الغرض آج کی اس ملاقات میں ہم پروگرام کے اختتام پر تہہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں، آپ تشریف لائے اور بہت اچھے انداز میں آپ نے رہنمائی فرمائی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، اور یہ کہ آپ کی عمر میں مزید خیر و برکت عطا فرمائے۔ جزاک آمین اللہ آمین خیر۔ یا رب، بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔ آمین۔ اور اسی کے ساتھ محترم ناظرین، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کے علم کی دولت اور نعمت سے آراستہ و پیراستہ فرمائے، اور یہ کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو دنیا و آخرت کی ہر خیر و خوبی سے نوازے، ہر شر، ہر مصیبت اور ہر پریشانی سے اللہ تعالی ہم سبھی کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔